بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا کرے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ صدقہ جاریہ میں آج ایک بار پھر آپ کے لیے ایک وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ قرض کی ادائیگی کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جو میں آپ سے شیئر کروں گی، یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کا پہاڑ جتنا قرض بھی اتر جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرض لینا شریعت کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ جب تک بغیر قرض کے گزارا ہو سکتا ہو، شریعت قرض لینے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ جب کوئی معقول اور جائز ضرورت بغیر قرض کے پوری نہ ہو رہی ہو تو پھر قرض لینے کی اجازت ہے۔ اس اصول پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، آج ہم اچھی خاصی کوٹھی، اچھی گاڑی کے لیے، وہ بھی صرف دوسروں کو نیچا دکھانے کی خاطر قرض لے رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ معقول وجہ ہے قرض لینے کے لیے؟ شادی بیاہ کے موقع پر ہمیں شریعت سادگی کی تعلیم دیتی ہے۔ حدیث میں اس نکاح کو سب سے زیادہ بابرکت قرار دیا ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ دوسری طرف اگر ہم شادی کی تقریبات کو دیکھیں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی شادی تو زندگی میں ایک بار ہی ہوتی ہے، تو پھر دھوم دھام سے ہونی چاہیے، اور اس دھوم دھام کے پیچھے قرض لیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو قرض کی ایک صورت ہے۔ اب دوسری صورت، بعض لوگ انتہائی مجبوری میں قرض لیتے ہیں۔ اکثر کسی بہن بھائی کے پاس ساری جمع پونجی ڈال کر بھی اتنے پیسے جمع نہیں ہو پاتے کہ وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کروا سکے۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے مکان بھی نہیں بنا سکتے۔ ایسے مکان میں رہتے ہیں جو بہت خستہ حالت ہے، تو ایسے میں وہاں کام کروانے کے لیے مجبوری کی حالت میں قرض لینا ہی پڑ جاتا ہے، اور قرض لینے کے بعد کوئی ایسا سبب نہیں بن پاتا کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں، کیونکہ قرض دینے والا قرض معاف نہیں کرتا، وہ تو ضرور قرض واپس لیتا ہے۔ اور اگر وہ نہ بھی مانگے تو قرض ایک ایسی چیز ہے، اگر کوئی بلا وجہ ٹال مٹول کرے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اسے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان کے بعد اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص مر کر اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اس کے ذمے قرض ہو اور اس کی ادائیگی کے لیے اس نے کوئی چیز بھی نہ چھوڑی ہو۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمان بہن بھائیوں کو قرض کے بوجھ سے محفوظ رکھے۔ بہت سارے لوگ اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے۔ وہ قرض لے کر یہ مت سوچیں کہ کوئی مانگ نہیں رہا تو آپ بھول جائیں، بلکہ قرض کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر سبب نہیں بن رہا تو آج آپ کو ایک ایسا عمل اور ایک ایسی دعا بتانے جا رہی ہوں جس کو کرنے سے آپ کے سر پر پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا تو وہ اتر جائے گا۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کا قرض جلد از جلد اتر جائے گا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، کیا ہم وہ مقصد پورا کر رہے ہیں؟ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے، کسی بھی وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کا چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، نہیں تو وہ وظیفہ کرنے کا، عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں، کیا میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں؟ اللہ مجھ سے خوش ہے؟ کیا میں دن میں جو معاملات کر رہا ہوں اس میں کون سے اور کتنے ایسے معاملات ہیں جس سے میرا اللہ راضی ہو رہا ہے؟ سب سے پہلا معاملہ تو نماز کا ہی ہے کہ آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آپ کو 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ کسی بھی چیز کا فائدہ لینا ہے، برکات لینی ہے یا اس کا اثر لینا ہے تو آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔
اپنی زبان سے دوسروں کو کوئی ایسا دکھ درد تکلیف نہیں پہنچائیں، اپنا اخلاق اچھا کریں، اپنی آنکھوں سے اچھا دیکھیں، اپنے کانوں سے اچھا سنیں، اپنے منہ سے اچھے الفاظ بولیں، اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لیں کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے۔ جب اللہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ سب جو آپ کی ضرورت یا آپ کی حاجات یا جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ کسی بھی کام کو، کسی بھی وظیفے کو، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی ضرور بنائیں، اس کے بعد آپ یہ عمل کریں۔ اور عمل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پختہ یقین کے ساتھ کریں اور اس کو اس طریقے سے کریں، اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایسا نہیں کہ آپ نے 1 دن کر لیا، 2 دن کر لیا یا 1 ماہ کر لیا تو آپ نے کہہ دیا، آپ مایوس ہو گئے کہ میرا کام نہیں ہو رہا۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ جب آپ اس سے رو کے گڑ گڑا کے دل سے دعا مانگیں گے تو دل سے نکلی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ادائے قرض کے لیے ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ اس عمل سے متعلق کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے۔ قرض کے لیے جو وظیفہ میں شیئر کرنے لگی ہوں وہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے، لیکن نماز عشاء کے بعد کریں گے زیادہ اچھا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھ لینی ہے اور 100 دانوں والی تسبیح لے لینی ہے۔ 3 بار آپ نے درود ابراہیمی کو پورا پڑھنا ہے اور پھر آپ نے یہ دعا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، اس کو 100 بار 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پورا پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے قرض کی ادائیگی کے حوالے سے۔ آپ کا پہاڑ جتنا قرض بھی ہو جائے گا تو اللہ کے حکم سے اس عمل سے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ وہ اتر جائے گا۔ بس یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اللہ کو راضی کریں اور توبہ کرتے رہیں، چلتے پھرتے استغفار کا ورد ضرور کریں۔ آپ بھی اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔